اللہ اللہ، ہر زبان بولے اللہ 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 اللہ۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت تشریف فرما ہے عالم اسلام کی عظیم ہستی، عظیم شخصیت۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں قبلہ کو مائک دوں گا۔ انشاءاللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے عالم اسلام کی عظیم شخصیت، مبلغ اسلام، داعی استحکام پاکستان، قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ۔ آپ کا روحانی، وجدانی، ایمانی خطاب انشاءاللہ چند ہی لمحے بعد شروع ہونے والا ہے۔ جہاں جگہ ملتی ہے بھائی جان تشریف رکھیں، نعرے کا جواب دیں۔ میں مفتی صاحب کو مائک پیش کروں۔ نعرے تکبیر! ایسے نہیں، استقبال کیجئے گا عالم اسلام کی عظیم شخصیت، جن کی چہرے کا ہم زیارت بھی کر رہے ہیں۔ محبت بھری آواز میں نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! عالم اسلام کی مبلغ اسلام، داعی استحکام پاکستان، قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت سامعین، حاضرین، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، آج کی منعقدہ تقریب میاں صاحبان کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، اور ہم سب کو مرنے والوں سے عبرت حاصل کر کے اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا کرے۔ پسماندگان کو توفیق صبر نصیب فرمائی جائے۔ زندگی اور موت یہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے زندگی اور موت دونوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے، پرکھے، امتحان لے تم میں سے اچھے اعمال کون بجا لاتا ہے۔ زندگی کے اختتام کا نام موت ہے، لیکن یہاں اللہ جل شانہ نے تذکرہ موت کو تذکرہ حیات سے مقدم رکھا، تو علماء نے کہا کہ غافل کو تنبیہ کی گئی ہے کہ موت بہت قریب ہے، میں اور آپ بہت جلد موت کی وادی میں اترنے والے ہیں اور قبر کا رزق بننے والے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی موت سے بھاگ نہیں سکتا، فرار اختیار نہیں کر سکتا، چھٹکارا اور رستگاری نہیں پا سکتا۔ تو جب طے ہے، حقیقت ہے، امر واقعیہ ہے کہ موت
کا ذائقہ ہم سب نے چکھنا ہے تو پھر ہم اس کے لیے عملی طور پہ تیاری بھی کرنا ہوگی۔ تو جب لوگ ہم سے جدا ہوتے ہیں، بچھڑتے ہیں، انتقالات ہوتے ہیں، تو یہ احساس ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ ہم بھی اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہیں، اور پھر تھوڑا سا انسان اپنے آپ کو سنبھالتا بھی ہے، اعمال کی درستگی کا سامان بھی کرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر دوبارہ وہ دنیا میں کھو جاتا ہے۔ تو یہ جو مواقع ہیں ان سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مرحومہ مغفورہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی خاص عنایتیں نصیب کر کے اخروی زندگی کے لیے عملی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اچھا، دوسری بات وہ یہ کہ جس طرح ماں باپ کے حق ان کی زندگی میں ہوتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد بھی کچھ حق ہیں جو اولاد کے ذمے واجب الادا ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ انتقال کر گئے تو ان کے حقوق ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد وہ واقعتاً ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ موجود تھے تو آپ ان کی خدمت کر سکتے تھے، ان کو انواع و اقسام کے کھانے کھلا سکتے تھے، اچھا اچھا لباس ان کو فراہم کر سکتے تھے، ان کے پاؤں دبا سکتے تھے، ان کی خوشنودی کے لیے اور بہت سارے امور ہیں جو آپ بجا لا سکتے تھے۔ لیکن جب وہ انتقال کر گئے تو یہ سب کچھ نہیں ہو پاتا۔ لیکن ایک حدیث پاک میں آتا ہے 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے واجب الادا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا حق الصلاۃ علیہما، جو انتقال کے بعد ماں باپ کا حق اولاد کے ذمے واجب رہتا ہے۔ ان میں سے پہلا حق ان پر نماز جنازہ پڑھنا، تجہیز و تکفین اس کے زمرے میں سمجھی جاتی ہے۔ یہ پہلا حق ہے ماں باپ کا اولاد کے ذمے بعد از انتقال جو عائد ہوتا ہے، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کا یہ حق ادا کر پاتے ہیں۔ ورنہ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، اپنے حقیقی باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کے خیال میں آیا ہوگا کہ وہ بیرون سفر ہوں گے، بیرون ملک ہوں گے، موجود نہیں ہوں گے، لیکن نہیں، وہ موجود تھے، قبرستان میں بھی گئے ہیں لیکن جنازہ نہیں پڑھا، کھڑے رہے ہیں، جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کو بہت حیرت لگ رہی ہوگی، کوئی ایسا بد نصیب بھی ہوگا کہ جو اپنی حقیقی ماں کا، حقیقی باپ کا جنازہ نہ پڑھے اور قبرستان میں بھی موجود ہو۔ تو ایسے بد نصیب لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا، اور وہ جا کے صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور مکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جنازہ انہیں آتا نہیں ہوتا، اس لیے جنازہ پڑھ نہیں رہے ہوتے۔ ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے جنازوں میں جا کے رسماً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب اپنے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو وہاں بھی وہ رسم ادا کرنا پڑتی ہے۔ اور مجھے بتائیے اس وقت کس طرح وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے، اور اندر ضمیر سے آنے والی آوازوں کو جو کتنی شاک ہوں گے ان پر سن رہے ہوں گے کہ وہ ماں کے جنازے میں کھڑے ہیں، باپ کے جنازے میں کھڑے ہیں، اور وہ جنازہ نہیں پڑھ پا رہے اس لیے کہ انہیں آتا ہی نہیں ہے۔ یہ پہلا حق تھا مرنے کے بعد جو اولاد کے ذمے عائد ہوتا تھا، اور وہ بد نصیب شخص جو اپنے ماں باپ کا مرنے کے بعد بھی زندگی میں بھی حق ادا نہیں کیے، اور زندگی میں کچھ کیے کچھ نہیں کیے، اور مرنے کے بعد جو 4 حق ہیں ان میں سے پہلا حق یہ تھا کہ ان پر جنازہ پڑھے، اور وہ پہلا حق ادا نہیں کر پایا۔ اور ان لوگوں کو مبارک ہو کہ جو اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھنے کی سعادت پاتے ہیں اور یہ حق صحیح ادا کر دیتے ہیں، اور ان کو اور زیادہ مبارک ہو کہ جو اپنے والدین کا جنازہ پڑھانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہ پہلا حق ہے ماں باپ کا جو اولاد کے ذمے واجب الادا ہے۔ دوسرا حق استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، دعاؤں کے سلسلے کو کبھی ختم نہ ہونے دینا، والدین کے لیے دعائیں کبھی موقوف نہ ہوں۔ میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے، اور ایک حدیث پاک اس کی تائید میں بھی مجھے
مل گئی کہ جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی، ناغہ نہ کرے، اس کا معمول ہو کہ روزانہ اہتمام کے ساتھ ماں باپ کے لیے دعا کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ رزق کی کثرت اور چیز ہے، رزق کی برکت اور چیز ہے۔ تو جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کا اہتمام کرتا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ اور والدین کی دعائیں جس طرح اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح اولاد کی دعائیں ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ دوسرا حق بھی ہے ماں باپ کا کہ ان کے لیے اولاد دعا کرے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو اولاد 5 گانا نماز کی عادی ہوگی، وہ اہتمام سے دعا نہ بھی کر پائے تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے۔ اور ایک شخص جو روزانہ لی ولوالدی، تو دعا یہ ماں باپ کا دوسرا حق ہے جو اولاد کے ذمے واجب الادا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ کوئی مسجد اشار میں جائے اور 2 نفل پڑھے اور میری ماں کی مغفرت کی دعا کرے، اور خود ایک دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لابی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ حضرت محمد بن سیرین ایک جلیل القدر تابعی ہوئے ہیں، وہ جب بھی زندگی میں دعا مانگتے تھے تو یہ دعا ان کی دعا میں شامل ہوتی تھی، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ تمہیں کوئی خاص محبت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ خاص طور پہ ان کے لیے دعا مانگتے ہو؟ تو کہا ہاں، محبت کا رشتہ تو ہے ہی ہے، لیکن میں اصل ان کے لیے دعا مانگ کے ان کی دعا کا اپنے آپ کو مصداق بناتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ تو میں ان کی دعا کا اپنے آپ کو مصداق بناتا ہوں ان کے لیے دعا مانگ کے۔ تو والدین کے لیے دعاؤں کا سلسلہ خوش نصیب اولاد کا مقصود ہوتا ہے، اور ماں باپ کے لیے اولاد کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ خالی نہیں موڑتا۔ ویسے تو اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ وہ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، بندہ جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ جب اس نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جائے گا۔ تو بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وہ لاج رکھتا ہے۔ میں آپ سے ایک سادی سی بات پوچھتا ہوں، جتنے لوگ آپ موجود ہیں اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے ایسی چیز مانگے جس کا دینا اس کے لیے مشکل نہ ہو، دینے سے کوئی کمی خاص واقعہ نہ آتی ہو، تو مجھے بتاؤ کہ اتنے لوگ اگر کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں تو کیا وہ اتنے لوگوں کو واپس خالی بھیج دے گا؟ وہ کہے گا یہ ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میرے دروازے پر آ گئے اور میں ان کو خالی موڑ دوں۔ تو جب ایک دنیا کا ڈیرے دار اتنے لوگوں کو جو اس کی دہلیز پہ پہنچ جائے خالی نہیں موڑتا تو پھر رب خالی کیسے موڑتا ہے؟ تو کہا ان ربکم حیی کریم، وہ حیا کرنے والا ہے، کریم ہے، یستحیی من عبدہ، کہتے ہیں مجھے بندے سے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے مجھے کس بات سے حیا آتی ہے؟ ان یردہما صفرا، ان ہاتھوں کو خالی موڑ دوں۔ اگر میں نے بھی نہ دیا تو یہ کس در پہ جائیں گے، کس دہلیز پہ جو ہے وہ جائیں گے؟ تو اس سے مانگو، اس سے طلب کرو، اس سے مانگنے کا وقت نہیں ہے۔ دنیا دار سے تو مانگنا ہو تو وقت چاہیے ہوتا ہے، یہ سونے کا وقت ہے، یہ ناشتے کا وقت ہے، یہ مصروفیات کا وقت ہے، اس وقت دوستوں کے ساتھ مصروف ہے، تو انسان موقع تلاشتا ہے کہ کس وقت مانگے۔ لیکن اللہ سے جس وقت بھی مانگے، دن کو مانگیں، رات کو مانگیں، پچھلے پہر مانگیں، نیند تو دور کی بات ہے اسے اونگ بھی نہیں آتی، جب بھی در رحمت پہ دستک دیں دروازہ کھلا ہوا پائیں گے۔
پھر کسی سے مانگنا ہو تو اس کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے، اس کے لہجے میں مانگنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ سے عربی میں مانگو، اردو میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، جس زبان میں مانگو، وہ نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، سادی کے انداز میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی جانتا ہے۔ مانگو تو صحیح، ہاتھ تو پھیلاؤ، دستے طلب تو دراز کرو، اس کی چوکھٹ پہ تو آؤ۔ وہ کریم ہے، وہ دے کے خوش ہوتا ہے۔ دنیا والے نہ دے کے خوش ہوتے ہیں اور اللہ دے کے خوش ہوتا ہے۔ جب اس کی دہلیز پہ بندے آتے ہیں، اللہ اکبر، بت کے آگے ہاتھ جوڑے زلیخا کھڑی اور کیا کہتے، یا صنمی، یا صنمی، اے میرے بت، بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ اب مٹی کا مادو اس کی فریاد کیسے سنتا، لیکن اس کا اعتقاد تھا اور وہ ہاتھ جوڑے روز کھڑی ہو جاتی ہے، سر شام کھڑی ہوتی ہے اور سحر تک ہاتھ جوڑے یہی فریاد کرتی ہے، یا صنمی، یا صنمی، اے میرے بت، مجھے یوسف ملا دے۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، نیند کا جھٹکا آیا اور زباں بل کھا گئی۔ یا صنمی کہتے کہتے زباں پہ آ گیا یا سمادی، یا سمادی۔ تو کہا جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے۔ کہا مالک تجھے تو نہیں پکار رہی، یہ تو بت کو پکار رہی ہے۔ وہ زباں بل کھا گئی اور یا صنمی کی بجائے یا سمادی زبان پہ آ گیا۔ کہا جبریل اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، اگر میں نے بھی جواب نہ دیا، میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ تو کوئی مانگے تو صحیح، دستے طلب دراز تو کرے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی سچی طلب لے کر تو آئے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وہ لاج رکھتا ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے میں نہیں مانگتا، بھیا نہ مانگو، مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اس کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اور اگر تم متکبر ہو، سرکش ہو، نہیں مانگتے ہو، نہ مانگو۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو، اگر یہ نہیں پکاریں گے، یہ نہیں مانگیں گے، یہ نہیں طلب کریں گے، یہ نہیں سر تسلیم جھکائیں گے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ پہلے بے نیاز ہے۔ تم مانگو گے تو جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اگر تم نہیں مانگو گے تو اسے بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو دوسرا مقصد ایسی محافل کے انعقاد کا، اور دوسرا ماں باپ کا حق جو اولاد کے ذمے ہے وہ دعائیں مانگنا ہے، اور ہم دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں، مرحومہ کے لیے دعا مانگیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، غفران کے پردوں میں ڈھانپ لے، اور اتنے لوگوں میں سے کسی ایک کی فریاد بھی باب اجابت تک جا پہنچی تو اللہ اس کے صدقے سب کی دعائیں قبول فرما لے گا۔ تو یہ دوسرا حق ہے اولاد کا جو ماں باپ کا ذمے اولاد کے ذمے عائد ہوتا ہے۔ تیسرا حق حدیث پاک میں آتا ہے جو ہے وہ ہے انجاز العہد، وعدے پورے کرنا۔ انہوں نے کوئی منت مانی تھی، پوری نہیں کر سکے ماں باپ، تو اولاد کا حق ہے کہ اس کو پورا کرے۔ اسی طرح انہوں نے کسی سے وعدہ کیا تھا تو اس وعدے کو پورا کرے، حتیٰ کہ اس کے زمرے میں علماء نے لکھا کہ ماں باپ کے امور خیر کا تسلسل رکھے، یعنی جن غرباء کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ وہ تعاون کرتے تھے، تو ماں باپ کے انتقال کے بعد اس تسلسل کو ٹوٹنے نہ دیا جائے۔ یہ ماں باپ کا اولاد کے ذمہ حق ہے، اگر وہ اس حالت میں ہو کہ اس حق کو ادا کر پائے۔ اور پھر کہا کہ چوتھا حق ماں باپ کا وہ ہے بر الاصدقاء، باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک، اور خالہ ماں کی جگہ پہ ہے، چچا باپ کی جگہ پہ۔ تو یہ نہیں ہے کہ جب ماں باپ تھے تو یہ رشتہ دار اور اس طرح ان کے دوست جب آتے تھے تو انہیں بڑی اپنائیت محسوس ہوتی تھی، بعد میں اولاد وہ انداز اختیار نہ کرے اور انہیں لگے کہ جو ہمارا بھائی تھا، ہمارا دوست تھا، ہمارا عزیز تھا، وہ چلا گیا تو اب اس گھر میں ہمارے لیے وہ عزت نہیں ہے۔ تو ماں باپ کا حق یہ ہے کہ جب ان کے دوستوں اور ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ اس نے سلوک ہوتا ہے تو پھر ان کو قبر میں آسودگی ہوتی ہے۔ اس طرح چچا کے آنے سے جب جو ہے وہ بھتیجے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں تو باپ کو قبر میں آسودگی ہوتی ہے۔ خالہ کے آنے پہ جو ہے وہ جب اس کے بھانجے اس کو خوشی دیتے ہیں، مان اور عزت دیتے ہیں، تو قبر میں ماں کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ حق ہے۔ تو 4 حق اولاد کی اس حدیث میں، ویسے تو علماء نے 12 حق بیان فرمایا، مختلف احادیث کو جو ہے وہ اس کا
جو ہے وہ خلاصہ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے کہ 12 حق ہیں جو مرنے کے بعد اولاد کے ذمے واجب الادا ہوتے ہیں، اور ان میں سے آخری حق بیان کیا کہ اچھے برے اعمال قبر میں ماں باپ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اولاد اگر صالح اور نیک ہو تو قبر میں خوش ہوتی ہے، اولاد کی خوشی جو ہے وہ ماں باپ کو پہنچتی ہے اور وہ آسودہ ہوتے ہیں، اور اگر وہ برائیاں اور گناہ اور بدکاریاں کرے تو ان کو قبر میں تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ ماں باپ کا حق ہے کہ اولاد جو ہے وہ نیک اور صالحیت کی راہ پہ گامزن ہو اور صالح اور اعمال کو بجا لا کر کے ان کی آسودگی کا سامان کرے۔ باقی جانے والے پلٹ کے آتے نہیں، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو تمام لوگوں کو یک بار کی موت دے دیتا، جس طرح آسمانوں کو ایک بار ہی تباہ کر دیا جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، زمین ایک بار ہی لپیٹ لی جائے گی، پہاڑ ایک بار ہی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جتنے پہاڑ پیدا ہونے تھے ایک بار ہی ہو گئے، آسمان ایک بار پیدا کر دیے گئے، زمین ایک بار بنا دی گئی، ستارے ایک بار بنا دیے گئے۔ اس طرح جتنے انسان تھے اللہ چاہتا تو ایک بار ہی بنا دیتے، اور جب ان کو سمیٹنا ہوتا تو قیامت ایک بار قائم ہو جاتی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو لوگ معاد کا انکار کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، لوگ موت کا انکار آج موت کا انکار کوئی نہیں کر رہا۔ آپ نے بڑے دھرم، مذہب، عقیدے، فرقے دیکھے ہوں گے، ہزار اختلافات کے باوجود موت پر سب متفق ہیں کہ موت برحق ہے، موت آ کے رہے گی۔ مرنے کے بعد جی کے اٹھنے پر اختلاف ہے، لیکن موت پر کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنے سے بچھڑتا ہوا دیکھتے ہیں، اس لیے موت پر کوئی انکار کا راستہ نہیں۔ لیکن اگر موت بھی آخر میں رکھ دی جاتی سب لوگوں کی، اور اپنے آنکھوں کے سامنے لوگ لوگوں کو مرتا ہوا نہ دیکھتے، تو پھر موت کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے، جس طرح کہ معاد کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہی زندگی، اس کے بعد ختم کہانی۔ ماضی میں بھی ایسا تھا، قریش مکہ معاد کا ڈٹ کے انکار کرتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ہمارا گوشت جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گا، تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ یاسین کا آخر کو اٹھا لیجئے، نضر بن حارث ایک کافر تھا، وہ کسی قبرستان میں جاتا ہے اور وہاں ایک بوسیدہ سی پرانی سی ہڈی اٹھا لاتا ہے، اور وہ اتنی شکستہ ہو گئی ہے کہ جب اس کو ہاتھ سے چھیڑتا ہے تو اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں، تو وہ ہڈی لے کے حضور کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کیا کہتا ہے، اور ساتھ اس کو توڑتا ہے، اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں، اور کہتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اللہ اکبر، وہ ہڈی توڑتا ہے حضور کے سامنے اور کہتا ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، اگر اس کو اپنا پیدا ہونا یاد ہوتا تو کبھی یہ سوال ہی نہ کرتا، یہ خود فراموش انسان ہے۔ تو ہڈی کو توڑتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور کہتا کہ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، وَهِيَ رَمِيمٌ، جب یہ اتنی بربری سی ہیں، اتنی شکستہ ہیں کہ میرے ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کرتی۔ اب اس کا جواب سنیے، اللہ اکبر، قرآن تو پھر قرآن ہے، ذرا قرآن کے اسلوب پر آپ غور کیجئے، کس زوردار انداز سے جواب آیا۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، وہ کہتا تھا ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ اتنی پرانی، شکستہ اور اتنی کمزور ہو گئی۔ تو فرمایا محبوب فرما دو جب ہڈیاں بھی نہیں تھیں، جس نے پیدا کر لیا جوڑ کے بھی پیدا کر لے گا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے، بکھرا پڑا ہے، جب میٹیریل بھی نہیں تھا، مادہ بھی نہیں تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا نقشہ بھی نہیں تھا۔ یار یہ مائک اگر خراب ہو گیا ہے تو کوئی کہے اس کو کون ٹھیک کرے گا، تو میاں جس کمپنی نے ایجاد کر لیا اس کے لیے ٹھیک کرنا مشکل ہے۔ تو جب اس کا میٹیریل نہیں تھا، مادہ نہیں تھا، نقشہ نہیں تھا، ناک نہیں تھی، اس کے اعضائے بدنیاں نہیں تھے، اور جس جوہر سے بنایا گیا وہ جوہر نہیں تھا، عرض نہیں تھا، جواہر و عوارض نہیں تھے، مادہ نہیں تھا، میٹیریل نہیں تھا، نقشہ نہیں تھا، تو جس نے اس وقت بنا لیا جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس نے ہڈیاں بنائی اور انسان بنایا، تو وہ ہڈیوں کو جوڑ کر کیوں نہیں بنائے گا؟ کیسا زوردار جواب ہے۔ اب پھر ذرا اس پہ غور کیجیے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ،
یہ کہاوتیں بیان کرتا پھر رہا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب اتنی شکستہ ہو گئی ہیں. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، محبوب فرما دو جب ہڈیاں بھی نہیں تھی جس نے پیدا کر لیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر بھی پیدا کر لے گا. وہو بکل خلق علیم، وہ ہر تخلیق کو خوب جانتا ہے. نئے سرے سے کیسے بنانا ہے، شکم مادر میں کیسے بنانا ہے، کھنکتی مٹی سے آدم کے وجود کو کیسے پیدا کرنا ہے، اور جو ہے وہ دائیں پسلی سے جو ہے وہ عورت کو کیسے نکالنا ہے، اور قبر سے کیسے زندہ کرنا ہے، ہر تخلیق کو وہ خوب جانتا ہے. مٹی کے وجود کو پھاڑ کر کے گلاب کیسے نکالنا ہے، سیب کیسے نکالنا ہے، انگور کیسے نکالنا ہے، انگور کی پیکنگ کیسے کرنی ہے، اس کے اندر رس کیسے ڈالنا ہے، وہ رب خوب جانتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ بکل خلق علیم، وہ ہر تخلیق کو خوب جانتا ہے. اللہ اکبر. شیخ فرید الدین عطار بولے سانے کس تی صلاتی پیدا می شود، کیسا کیسا شہنشاہ ہے، مٹی سے بادشاہ بنا دیتا ہے. تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن لوگ انکار کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، کیسے مٹی سے بنایا جائے گا. تو اگر موت نہ ہوتی تو لوگ آخرت کا بھی اور موت کا بھی انکار کر رہے ہوتے. تو آج بھی لوگ موت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آخرت دیکھی نہیں، بلکہ کہتے ہیں یہ جہاں مٹھا گلا کس نے ڈٹھا. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بولے جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. جو بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے اور لباس پر سلوٹ نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے. تو یہ مختصر زندگی ہے اور ہم ایک اور زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو حقیقی، ابدی، سرمدی اور نہ ختم ہونے والی زندگی. یہ 100 سال بھی ہوگی، بالآخر اس کا اختتام ہے، اور وہ زندگی شروع ہوگی تو اس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا. اللہ اکبر. 50,000 سال کا صرف ایک دن ہوگا. مقدارہ 50,000 سنہ قرآن میں کہا. 50,000 سال کا، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن. اور یہ ساری زندگی 50 سال کی، 60 سال کی، یہ ٹوٹل زندگی. 60 سال کو 50